آئے، فرشتے کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، جب ہم نے چھوڑا ان کو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہماری ڈیوٹی شروع ہوئی یعنی عصر کی نماز کے وقت اور ہم ان کے پاس گئے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر کی نماز کی اہمیت، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ کتنا بڑا شرف، کتنی بڑی فضیلت کہ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ ایک مسلمان، دوسرا نام سورہ اسراء ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، سورج کے زوال سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقتہ نمازوں کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ قرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، فجر کے وقت کا پڑھنا یا فجر کی نماز کی تلاوت، ان قرآن الفجر، اس بندہ نے جاڑے کی اس رات میں اللہ کی خاطر مشقت برداشت کی، سرد اور ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، موسم کی سردی کو اس نے برداشت کیا، اپنی پیاری نیند کو اور اپنے نرم اور گرم بستر کو اس نے چھوڑا۔ اب اس کے لیے یہ بشارت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، یہ شخص اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ کی حفاظت میں آ گیا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جس نے اللہ پر توکل کیا، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ العشاء فی جماعہ مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصید والنخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ وقال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے اور اسے یہ بات جاننی بھی چاہیے کہ اسلام میں توحید و رسالت کی شہادت اور اقرار کے بعد سب سے پہلا اللہ کا جو فریضہ
اس پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے فضائل، نماز کی اہمیت، نماز کے فوائد، اس سلسلے میں قرآن کریم اور احادیث کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سن بچوں کے سلسلے میں یہ حکم دیا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10، کہ بچہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ شرعی احکام کا مکلف ایک مسلمان بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کے پڑھنے کا حکم اور اس کے پڑھنے کی تاکید اسی چھوٹی سی عمر میں کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی نماز کی اہمیت کے سلسلے میں ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن بندوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب و کتاب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ بندوں کے اعمال میں سے جس عمل کا سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ جہنمی لوگ جب جہنم میں چلے جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جہنم میں کیوں گئے؟ کون سا ایسا عمل جس نے تمہیں جہنم کا مستحق بنا دیا؟ سب سے پہلا سبب اور سب سے پہلی کوتاہی جہنمی لوگ جو ذکر کریں گے وہ یہی کوتاہی، لم نک من المصلین، دنیا میں ہم نمازی نہیں تھے۔ نماز کے سلسلے کی غفلت، نماز کے بارے میں ہماری لاپرواہی، اس نے آج ہمیں اس انجام تک پہنچا دیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں جس کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ سورج کے زوال سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقتہ نمازوں کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ قرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، فجر کے وقت کا پڑھنا یا فجر کی نماز کی تلاوت. ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے نماز کی جو تلاوت ہے یہ حاضر کیا گیا ہے. کان مشہودا، حاضر کیا گیا، یعنی یہ ایک ایسا وقت ہے جس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نماز کی تلاوت کا ذکر نہیں کیا سوائے فجر کی نماز کی تلاوت کے. اور اس کی خوبی یہ بیان کی گئی کہ اس تلاوت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. جیسا کہ مفسرین کہتے ہیں 5 وقت کی نمازوں میں اگر احادیث کا مطالعہ کریں، 5 وقت کی نمازوں میں سب سے زیادہ اہمیت، سب سے زیادہ تاکید اور سب سے زیادہ اجر و ثواب فجر کی نماز کا ذکر کیا گیا ہے. فجر کی نماز کا ذکر کیا گیا ہے. یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. رات اور دن کے فرشتے تمہارے درمیان باری باری آتے ہیں. جو فرشتے ہمارے درمیان ہیں اللہ نے ان کی ڈیوٹی متعین کر دی ہے. ایک جماعت فجر کی نماز کے وقت آتی ہے جو عصر کی نماز کے وقت تک رہتی ہے. دوسری جماعت عصر کی نماز کے وقت آتی ہے جو فجر کی نماز کے وقت رہتی ہے. گویا فجر کی نماز کے وقت اور فجر کی نماز کے دوران فرشتوں کی دونوں جماعتیں موجود رہتی ہیں، اور اسی طرح عصر کی نماز کے وقت اور عصر کی نماز کے دوران فرشتوں کی دونوں جماعتیں موجود رہتی ہیں. یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاة الفجر وصلاة العصر ثم یعرج الذین باتوا فیکم. پھر وہ لوگ جو فجر کی نماز تک ہمارے ساتھ تھے، وہ فرشتے رب کے پاس جاتے ہیں، رب کے پاس جاتے ہیں. فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ عَالَمُ بِهِمْ. رب ان فرشتوں سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے. مقصد فرشتوں کو بندوں کی نماز پر گواہ بنانا ہے. فجر کی نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو ہماری نمازوں پر گواہ بنا رہا ہے. اللہ پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو تم کس حال میں چھوڑ کر آئے. فرشتے کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون. جب ہم نے چھوڑا ان کو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہماری ڈیوٹی شروع ہوئی یعنی عصر کی نماز کے وقت اور ہم ان کے پاس گئے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. فجر کی نماز کی اہمیت. من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے.
کتنا بڑا شرف، کتنی بڑی فضیلت کہ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ ایک مسلمان اپنی صبح کا آغاز، اپنے دن کا آغاز فجر کی نماز سے کرے، اللہ کی حفاظت سے کرے، تو یہ اس کے لیے کتنے بڑے سعادت کی بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور شاید فجر کی نماز کا یہ اجر و ثواب اس لیے خاص طور سے جاڑے کے اس موسم میں کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے، اس کے آگے قیام کے لیے، اس کے آگے رکوع کے لیے، اس کے سامنے سجدہ کے لیے اس نے اپنے گرم بستر کو چھوڑا، اس نے اپنی نیند کو قربان کیا، رب کی رضا کو اپنے آرام پر اس نے ترجیح دی۔ کہا جاتا ہے کہ الاجر علی قدر المشقہ، کہ جس عمل میں جتنی زیادہ مشقت ہوگی اس عمل کا اتنا ہی زیادہ اجر اور ثواب ہوگا، اتنا ہی زیادہ اجر اور ثواب ہوگا۔ اللہ کے اس بندہ نے جاڑے کی اس رات میں اللہ کی خاطر مشقت برداشت کی، سرد اور ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، موسم کی سردی کو اس نے برداشت کیا، اپنی پیاری نیند کو اور اپنے نرم اور گرم بستر کو اس نے چھوڑا۔ اب اس کے لیے یہ بشارت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، یہ شخص اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ کی حفاظت میں آ گیا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جس نے اللہ پر توکل کیا، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى صلاة الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ آدھی رات قیام کرنے کا ثواب، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، اس نے پوری رات قیام کیا۔ فجر کی نماز کی اہمیت اور جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اہمیت اور اجر و ثواب کا اندازہ لگائیے۔ بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تاریکیوں میں چل کر جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، فجر کی نماز میں آتے ہیں، عشاء کی نماز میں آتے ہیں، ایسے خوش نصیب لوگوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دیجیے، مکمل نور کی بشارت دے دیجیے۔ تاریک راتوں میں مسجد میں آنے والوں کے لیے یہ بشارت ہے۔ من صلی البردین دخل الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں کو ادا کیا،
فجر کی نماز ادا کی، عصر کی نماز ادا کی، دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں جائے گا. لن یلج النار احد، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہرگز وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا. کتنی بڑی بشارت ہے. ہرگز وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جس نے سورج کے نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز ادا کی. یہ دو نمازیں، ان کی اہمیت اور ساتھ ساتھ عشاء کی نماز کی اہمیت اور اندازہ لگائیں. منافقین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. منافقین پر، مسلمانوں پر نہیں، منافقین اسلام کو ظاہر کرتے ہیں، کفر کو دل میں چھپاتے ہیں. ایسے لوگوں کو شرعاً منافق کہا جاتا ہے اور ان کی یہ علامت بتلائی گئی، منافقین کی علامت، کہ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے منافقوں کے لیے سب سے گراں نماز، سب سے مشکل نماز فجر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے. مومنوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے، منافقوں کی بات کی جا رہی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُّوَا. ان دونوں نمازوں کا جو اجر و ثواب ہے، اگر اس اجر و ثواب کو یہ جان لیں اور مسجد میں آنے میں بہت مشقت ان کو اٹھانی پڑے تو اس مشقت کو برداشت کرنے کے باوجود ان دونوں نمازوں کے لیے یہ مسجد میں آئیں گے. فجر کی نماز، عشاء کی نماز. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں كنا اذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر وصلاة العشاء اسانا به الظن. ہم اگر کسی شخص کو فجر کی نماز میں نہیں پاتے تھے، یعنی مسجد کے اندر فجر کی نماز میں نہیں پاتے تھے، عشاء کی نماز میں نہیں پاتے تھے، اسانا به الظن، تو ہم اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مرتد ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ منافق ہو گیا. مومن کی شان نماز کے سلسلے میں غفلت اور لاپرواہی نہیں ہے. مومن تو نماز کا اہتمام کرتا ہے، مومن تو نماز کی پابندی کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس حدیث کو نقل کیا. حدیث کے راوی حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ ہم سے یہ پوچھتے تھے کہ تم میں سے کسی نے رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک روز اپنے معمول کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہی سوال کیا، اور اس سوال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا. انبیاء کے خوابوں کے سلسلے میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ وحی کی ایک صورت ہے. یہ خواب سچے ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے دکھلائے جاتے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ چلیے. میں ان لوگوں کے ساتھ چل پڑا. میرا گزر 2 لوگوں کے پاس سے ہوا. ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے سر کے پاس ایک پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے. وہ اس پتھر سے اس کے سر کو کچلتا ہے. پتھر اس کے سر پر مارتا ہے, سر کچل جاتا ہے. پتھر لڑک کر کچھ دور جاتا ہے. وہ پتھر کو لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے, پتھر کو اٹھاتا ہے, دوبارہ اس شخص کے پاس آتا ہے. اس کا سر تب تک پہلے کی طرح ٹھیک ہو چکا رہتا ہے. پھر دوبارہ اس پتھر سے اس کے سر پر مارتا ہے, پھر اس کا سر کچل جاتا ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے. میں نے اپنے ساتھ جو فرشتے تھے ان سے پوچھا, سبحان اللہ, یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ آگے چلیے. میں آگے بڑھا. میرا گزر پھر 2 لوگوں کے پاس سے ہوا. ایک شخص اپنی پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہے. دوسرا شخص ایک دھاردار ہتھیار لیے ہوئے اس کے چہرے کے پاس کھڑا ہے. وہ دھاردار ہتھیار اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور اس کا جبڑا چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے. پھر اس ہتھیار کو اس کی ناک میں ڈالتا ہے, اس کی ناک چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے. پھر اس کی آنکھ میں ڈالتا ہے, اس کی آنکھ چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے. پھر وہ شخص چہرے کے دوسری طرف آتا ہے. دوسری طرف کا جبڑا, دوسری طرف کی ناک, دوسری طرف کی آنکھ اسی طرح چیرتا ہے. جب دوسری طرف کا چہرہ, ناک اور آنکھ چیرتا ہے تو پہلی طرف کا جبڑا, ناک اور آنکھ درست ہو جاتی ہے. یہ عذاب اس کو دیا جا رہا ہے. میں نے فرشتوں سے پوچھا, سبحان اللہ, یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ اور آگے چلیے. اور آگے بڑھا. تندور جیسی ایک جگہ جس میں آگ جل رہی ہے اور نیچے سے شور آ رہا ہے, رونے کی آواز آ رہی ہے. میں نے جھانک کر دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں. میں نے فرشتوں سے پوچھا, یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ اور آگے چلیے. میں اور آگے بڑھا. دیکھا کہ ایک جگہ پانی کی ایک نہر ہے جس کا پانی خون کی طرح سے لال ہے. ایک شخص اس میں تیر رہا ہے. دوسرا شخص نہر کے کنارے پتھروں کے ٹکڑے لیے ہوئے بیٹھا ہے. یہ تیرنے والا شخص تیرتا تیرتا اس کے پاس پہنچتا ہے, منہ کھولتا ہے, وہ پتھر کا ایک ٹکڑا اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے. یہ واپس آ کر تیرنے لگتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی طرح اس کے پاس پہنچتا ہے, منہ کھولتا ہے, وہ پتھر کا ایک ٹکڑا پھر اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے. ان فرشتوں نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب میں آگے اللہ کی قدرت کی کچھ اور نشانیوں کو دیکھا. خواب کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی تعبیر بتلائی گئی. آپ کو بتلایا گیا کہ وہ شخص جس کا سر کچلا جا رہا ہے, وہ شخص
جس کا سب کچلا جا رہا ہے. یحفظ القرآن فیرفضہ وینام عن الصلاۃ المکتوبہ. یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کو سیکھا لیکن سیکھ کر اس نے قرآن کو چھوڑ دیا, قرآن پر عمل نہیں کیا. وینام عن الصلاۃ المکتوبہ, اور فرض نمازوں کو چھوڑ کر سوتا رہا, فرض نمازوں کو چھوڑ کر سوتا رہا. عذاب دیکھیے, عذاب دیکھیے کہ جو شخص نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا, مسجد سے مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, نماز کی طرف آؤ, کامیابی کی طرف آؤ. مؤذن کی یہ صدا, مؤذن کی یہ صدا ہمارے کانوں میں پہنچتی ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم رب کے اس منادی کی آواز پر لبیک کہیں اور ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر, اپنے بستر کو چھوڑ کر, اپنے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں حاضری دیں. آپ اللہ کے گھر میں آئیے, آپ دیکھیں گے کہ آپ سے زیادہ عمر دراز مسجد میں آپ سے پہلے موجود ہیں. آپ صحت مند ہیں, جو بیمار ہیں وہ مسجد میں آپ سے پہلے موجود ہیں. آپ عافیت میں ہیں, جو پریشان حال ہیں وہ مسجد میں آپ سے پہلے موجود ہیں. ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے, اللہ نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے, ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم کو نماز کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم کو رب کے منادی کے آواز پر لبیک کہنے کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ فریضہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. وہ فریضہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ من ہدم فقد ہدم الدین, جس نے نماز کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز, فجر کی نماز, اس سے غفلت, اس سے لاپرواہی. کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس نماز کا جو اجر و ثواب ہے وہ اجر و ثواب ہمیں حاصل ہو؟ اللہ کے بندوں, نماز کے سلسلے میں ہم اپنی غفلت کو چھوڑیں, نماز کے سلسلے میں ہم اپنی کوتاہی کو چھوڑیں. عذاب کا اندازہ لگائیے, عذاب کا اندازہ لگائیے کہ جو لوگ نماز کو چھوڑ کر سوتے رہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ میں دکھلایا گیا کہ ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے, ان کا سب کچلا جا رہا ہے. وقت تو اجازت نہیں دیتا, لیکن اختصار کے ساتھ بیان کر دوں. وہ لوگ, وہ شخص جس کے جبڑے کو, جس کی ناک کو, جس کی آنکھ کو چیرا جا رہا ہے, اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ جھوٹا شخص ہے. صبح ہوتی ہے, گھر سے نکلتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اس کا جھوٹ ہر طرف پھیلتا ہے. اس جھوٹے شخص کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. اور وہ لوگ جو ننگے تندور میں جلائے جا رہے ہیں, ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ بدکار مرد اور عورتیں ہیں. اور وہ شخص جو خون جیسے سمندر میں تیر رہا ہے اور جس کے منہ میں پتھر ٹھونسا جا رہا ہے, اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ سود کھانے والا شخص ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے, نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا کرے, نماز کا پابند بنائے. بچوں کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ وہ نماز کا اہتمام کریں اور نماز کی پابندی کریں. مائیں اور عورتیں اور بچیاں بھی نماز کی پابندی کریں اور وقت پر نماز ادا کرنے کی کوشش کریں. بہرحال تو انہیں جب تک زندہ رکھ, اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ, جب موت آئے تو ایمان پر آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ.